الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، آج سے ہم اللہ کا نام لے کر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پر کچھ غور و فکر شروع کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں یہ سورہ مبارکہ جس مقام پر ہے اور مضمون کا جو ربط اس میں ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ یہ جو منتخب نصاب ہے اس کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق ہیں، جن میں سب سے پہلا کہ جو اس پورے منتخب نصاب کے لیے بھی بمنزلہ اساس ہے وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہے، جس میں انسان کی نجات کی 4 شرطیں ہمارے سامنے آئیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، اچھے عمل، حق و صداقت کی تبلیغ و اشاعت، اس کا اعلان اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو لوازم نجات ہیں، انسان کی کامیابی کی شرائط۔ تو پہلا سبق پہلے حصے کا سورۃ العصر پر مشتمل ہے۔ دوسرا آیا بر، اس میں بھی جامعیت کے ساتھ یہ 4 چیزیں سامنے آئیں۔ تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں بھی نہایت جامعیت کے ساتھ یہ 3 چیزیں سامنے آئیں، 4 چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن چونکہ وہاں ایک نہایت عظیم آیت یہ آئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی دھاندلی شرک ہے۔ اور چونکہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم جو ہے وہ شرک ہے، اور ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے۔ لہذا اس اہمیت کے پیش نظر 6 تقریریں سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے درس کے ضمن ہی میں اقسام شرک کے سلسلے میں سامنے آ گئے۔ لیکن اب ہم اس منتخب نصاب میں آگے چل رہے ہیں۔ اگرچہ چوتھا سبق جو جامع سبق ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں 30 تا 36، لیکن اس کو میں عام طور پر جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کے آخر میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت بحث پھیل جائے گی، اور جب گفتگو پھیل جائے تو پھر اسے ایک نقطے کی طرف لانے کے لیے پھر ایک جامع سبق کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ وہ اصلاً اس پہلے حصے سے متعلق ہے لیکن اسے درس میں ہم دوسرے حصے کے آخر میں رکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اب ان 4 شرائط نجات میں سے جو پہلی شرط ہے ایمان، اب اس کے سلسلے میں کچھ تفصیلی مباحث ہیں، اور ان کے ضمن میں سب سے پہلا مقام ہے سورۃ الفاتحہ، جس پر غور و فکر آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب ذرا مانوی رب سمجھ لیجئے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے،
اور یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے، بلکہ وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ حکمت کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آنے والی شے ہے، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل۔ انسان کی فطرت مسخ نہ ہو، درست ہو، اپنی صحت اور درستی پر برقرار رہے، سلیم الفطرت انسان جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی عقل جو ہے وہ بھی صحیح طور پر کام کر رہی ہو، سلیم العقل انسان۔ تو جس انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو جب وہ اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرے گا تو اس کائنات کے جو بعض بڑے بنیادی حقائق ہیں ان کے قریب تک پہنچ جائے گا۔ میں نے بہت جان بوجھ کر محتاط لفظ استعمال کیا، قریب تک، ان حقائق تک کما حقہ اس کا پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو در حقیقت وہی ہی ہے کہ جو آخری منزل تک پہنچانے والی ہے، لیکن قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے بتائی کہ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ اس آستانے کے قریب تک تو انسان کو پہنچا دیتی ہے، لیکن حاضری اور حضوری یہ اس عقل کی رسائی وہاں تک نہیں۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، کمال توازن ہے اس شعر میں کہ عقل کو نور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اگرچہ یہ نور ہے، لیکن یہ کہ جان لو کہ اس کی رسائی کی ایک حد ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے نہایت شان و شوکت کے ساتھ علامہ اقبال کی شاعری کا اصل حسن جو ہے وہ تو ان کے فارسی کلام میں نکھر کر سامنے آتا ہے۔ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی جو ہے ہمارے ہاں ان فلاسفہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے یہاں گویا کہ عقلیت کے ایک مجسمے کے طور پر ان کو بطور استعارہ لایا جا رہا ہے۔ وہ بھی اس اونٹنی کے آس پاس تو پہنچ گئے ہیں جس پر محمل ہے، جس میں کہ محبوب ہے، لیکن اس اونٹنی کے چلنے سے جو غبار اور گردہ اڑ رہا ہے بس اس کے اندر گم ہو کر رہ گئے، زیادہ دور تو نہیں۔ لیکن رومی کا ہاتھ جو ہے وہ محمل کے پردے کو جا کر تھام لیتا ہے۔ تو یہ میں نے باتیں اس لیے دہرا دی ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کا جو سورہ لقمان میں ذکر آیا تو وہ در حقیقت ایک علامت ہے، ایک سمبولک حیثیت ہے ان کی، جن کے حوالے سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان بغیر وحی کی رہنمائی کے اپنی فطرت اور اپنی عقل کی رہنمائی میں بھی بہت سا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور وہ سفر کیا ہے؟ نمبر 1، اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچاننا اور اس کی توحید سے آگاہ ہو جانا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس تک انسان اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں پہنچ سکتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری یہ بات کہ انسان کے اعمال، نیکیاں اور بدیاں ضائع جانے والی نہیں، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، اور دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھلائی کرنے والا کون ہوگا؟
اور ان کے ساتھ جتنی برائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ تصور کر لیں. صرف غیروں کے ہاتھوں نہیں، اپنوں کے ہاتھوں جو بظاہر آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے. عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ اور اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت جڑی، جس کا صدمہ جس قدر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے پاس فرمودات سے واضح ہوتا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے. ایک مرتبہ شدت میں یہاں تک آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو اس شخص کی ایذا سے مجھے بچا سکے. ذرا اندازہ کیجئے اس جملے کے اندر کس قدر درد ہے اور رنج ہے اور غم ہے، اور کس کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے؟ وہ کہ جو بظاہر کلمہ گو ہے. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں تو وہ گندم بے رویت، جو سے جو والا معاملہ شاید ہی کبھی ہوتا ہو، اور وہ بھی اس نسبت و تناسب سے نہیں ہو سکتا. لہذا ایک اور عالم درکار ہے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں تمام اعمال کے مناسب نتیجے نکل آئیں. یہ بھی فطرت اور عقل کے مطابق معاملہ ہے، یہاں تک بھی رسائی ہو جاتی ہے. لہذا حضرت لقمان کی دوسری نصیحت کیا تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں، پلے باندھ لیں کہ انسانی اعمال خواہ وہ نیکیاں ہوں خواہ بدیاں ہوں، پھر خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہوں، پھر خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ ان کو لے آئے گا. اللہ لطیف ہے اور خبیر. معلوم ہوا کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے توحید اور معاد، یہاں تک تو رسائی ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو انسان اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں پہچان لیتا ہے وہ نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی. بنیادی جو انسانی اخلاقیات ہیں ان کے لیے وہ وحی کا محتاج نہیں ہے. فطرت انسانی جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے اس حقیقت کو روشن کرنے کے. انسان فطرتاً آگاہ حصے کے وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اچھائی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا برائی ہے. یہ بات سکھانے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں. البتہ اب یہاں آگے ایک سوال آتا ہے کہ پھر رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے وہ مقام کہ جس سے اس سوال کا جواب اگر سمجھ لیں گے تو سورہ فاتحہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے طرز استدلال کے اعتبار سے جس مقام پر ہے وہ مقام منکشف ہو جائے. اگر انسان توحید تک بھی پہنچ جاتا ہے وحی کی رہنمائی کے بغیر، اگر وہ آخرت کا اجمالی علم بھی حاصل کر سکتا ہے وحی کی رہنمائی کے بغیر، محض عقل اور فطرت کی روشنی میں، اگر وہ اخلاقی اقدار تک بھی، خیر اور شر کی جو ویلیوز ہیں ان کی پہچان بھی حاصل کر سکتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، تو اب ایک بہت بڑا کوسچن مارک اپنے ذہن کے سامنے لے آئیے، پھر رسالت اور نبوت اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت دو اعتبارات سے سامنے آئے. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا جو خاکہ ہمیں عقل اور فطرت سے ملتا ہے، اس خاکے میں گہرائی اور گیرائی یہ وحی سے پیدا ہوتا ہے. ایک اجمالی علم ہے، ایک بلو پرنٹ ہے جو آپ نے بنا لیا ہے، اور ایک اس کے اندر تفصیلات اور یقین کی گہرائی کا پیدا ہونا ہے. یہ بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے. اللہ کو آپ نے مان لیا اور جان لیا، لیکن اللہ کے اسماء و صفات کا علم یہ بغیر وحی کے معلوم نہیں ہوگا. یہ کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ کہ وہ بے کل شیء علیم. اسی لیے آپ نے دیکھا ایمان مجمل میں مجرد اللہ کو مان لینا ایمان نہیں ہے، جب تک کہ اس خاکے میں اسماء و صفات کا رنگ نہ بھرا جائے.
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو میں نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے کہ گہرائی اور گیرائی، اس کی وسعت اور اس کے اندر پختگی، یہ دونوں جو ہے یہ نبوت سے، وحی سے انسان کو حاصل ہوتی. وہی بات کہ قریب قریب پہنچا دینے والی چیز وہ تو عقل اور فطرت ہے، لیکن مقام حضوری جو ہے وہ وحی کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں. جہاں تک ایمان بالآخرت کا تعلق ہے، اس میں معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے اس پہلو سے کہ ایک ہے مجرد یہ بات جاننا کہ ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں جزا و سزا ہو. یہ انسان کے عملی رویے کو درست رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ایک تو اس میں چاہیے کی بجائے ہے کا رنگ پیدا نہ ہو. ایک اور عالم ہے، چاہیے کچھ اور ہے، ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ ہے. جب تک کہ اس پختہ یقین کے ساتھ خبر دینے والا کوئی نہ ہو. اور یہ خبر دینے والا کون ہوگا؟ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، جس کو جنت کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا، جس کو دوزخ کا پیشگی مشاہدہ کرا دیا گیا، جو اس یقین کے ساتھ گواہی دے کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ ہے. یہ صرف ہونا چاہیے کے درجے میں نہیں ہے. ایک حکیم اور دانا انسان ہونا چاہیے کہ حد تک پہنچ جائے گا، لیکن وحی نبوت اور وحی رسالت اس میں یقین کی گہرائی پیدا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی تفاصیل ہے، بعد سے بعد الموت، حشر و نشر، جزا و سزا، وزن اعمال، جنت اور دوزخ، جنت کی نعمتوں کی تفصیلات، دوزخ کی عقوبتوں کی تفصیلات، یہ ظاہر بات ہے کہ عقل انسانی کی گرفت سے باہر. یہ تو وحی ہی سے معلوم ہوگی اور وحی ہی کے ذریعے سے اس خاکے میں تفصیلی رنگ بھرا جائے گا. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اس میں گہرائی اور گیرائی دونوں چیزیں در حقیقت وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں. یہ تو معاملہ ہوا ایمان کا. آگے چلیے، اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو عملی رخ ہے اس میں ایک تو ہے اخلاقیات، موٹی موٹی باتیں، جھوٹ اور سچ، وعدہ خلافی اور ایفاء عہد. یہ تو فطرت انسانی میں ہے، لیکن انسانی تمدن کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ان پیچیدہ مسائل کا حل عقل انسانی کبھی نہیں کر سکتی. اس کے لیے وہ سراپا محتاج ہے وحی آسمانی کی. اس لیے کہ انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے. ایک مرد ہے غور و فکر کرنے والا، تو وہ عورت کے جو احساسات ہیں ان کو نہیں جان سکتا. وہ اگر کسی عائلی عقدے کا حل کرے گا تو ایک مرد کے اعتبار سے کرے گا، مرد ہونے کے رخ سے کرے گا. وہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا. عورت اگر سوچے گی تو وہ اپنے احساسات کو مقدم رکھے گی. تمدن کی دوسری مصلحتیں جو ہے وہ اس کے پیش نظر نہیں رہ سکے گی. فرد جب غور کرے گا تو وہ اپنے انفرادی حقوق کی طرف زیادہ زور دے گا. اجتماعی مصلحتوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. اور کوئی اصحاب حکومت ہوں گے تو وہ اجتماعی مصلحتوں کا زیادہ رونا روئیں گے. افراد کے حقوق جو ہے ان کی اہمیت ان کی نگاہ میں اتنی نہ رہے گی. مزدور ہوگا تو اس کے سامنے اپنا مسئلہ تو ہوگا، لیکن یہ کہ سرمایہ دار یا کارخانے دار کے نقطۂ نگاہ سے وہ غور نہیں کر سکتا. اور کارخانے دار یا سرمایہ دار وہ اپنے الجھنوں کو تو خوب سمجھتا ہے اور ان کے حل کے لیے تو بےتاب ہوگا، لیکن مزدور کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں سوچ سکتا کہ اس کے احساسات کیا ہیں. یہ جو پیچیدگیاں ہیں انسانی تمدن کی، میں نے سادہ الفاظ میں اصل میں تین اہم حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی. یہ تین عقدے لا ینحل ہیں. سب سے پہلا، مرد اور عورت میں توازن کیا ہو، حقوق اور ذمہ داریوں کا توازن.
آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو، غریب کو بالکل بھیڑ اور بکری کی طرح سے ملکیت بنا دیا جاتا ہے، مرد اس پر حکومت کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، اس کا آقا بن جاتا ہے، وہ اس کی باندھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو یہ کہاوت ہے، جوتی کی نوک، یا یہ انتہا ہوگی اور یا دوسری انتہا ہوگی کہ کوئی عورت کلوپیٹرا بن کر کسی ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرے۔ یہ دو انتہائیں ہیں، یا وہ شمع محفل بن جائے گی، یا اسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوگا، یا اس کے نسوانی اعضاء کی تشہیر کی جا رہی ہوگی، اس کو بکاؤ مال بنا دیا گیا ہوگا۔ اب اس میں توازن کیا ہے؟ یہ بہت ہی کٹھن سوال ہے، اس کا حل عقل انسانی کے بس کا روک نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے فرد اور جماعت۔ فرد کے حقوق زیادہ ہیں یا اجتماعیت کے حقوق زیادہ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا میں دو نظام ہیں، ڈیموکریٹک نظام، اس میں زیادہ زور ہے افراد کے حقوق پر، اور یا ٹوٹلیٹیرین نظام ہوگا، کوئی مستبد آمرانہ نظام، کوئی فاشسٹ رجیم، وہ افراد کے حقوق کو کچل دے گی اور معاشرے اور اجتماعیت کے حقوق کا وہ زیادہ پرچار کرے گی۔ یہی عدم توازن دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ اور تیسرا لا ینحل عقدہ جو ہے، جو اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، مشین ایجاد ہو گئی۔ جب تک مشین کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ بڑا سادہ تھا، لیکن مشین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مشین جو ہے اس نے انسان کی قوت کار کو 1000 گنا بڑھا دیا۔ مشین سرمایہ سے خریدی جاتی ہے، محنت کی حیثیت گھٹ گئی ہے، سرمایہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہی ہے جس کو آج ہم سرمایہ دارانہ نظام کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن کیا ہو، لیبر اور کیپٹل، ان کے حقوق میں توازن کیسا کیا جائے۔ یہ 3 مسئلے ہیں، اچھی طرح جان لیجئے۔ انسانی تمدن کے یہ وہ پیچیدہ مسائل ہیں جن کا حل کرنا عقل انسانی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہاں انسان بالکل محتاج ہے آسمانی ہدایت کا، اللہ کی دستگیری کا، گھٹنے ٹیک کر درخواست کرے کہ اے رب تو ہی بتا کہ وہ صراط مستقیم کون سی ہے جس پر ہم چل کر اپنی سعادت اور اپنی فوز اور فلاح سے ہمکنار ہو سکیں۔ یہ ہے مقام سورہ فاتحہ کا۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر جیسی بھی ہے اور مستقل بھی اور دائم بھی اور پائیدار بھی۔ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو شخص یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی پوزیشن معین کی ہے۔ وہ اللہ کو جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اسی کے لیے ہے۔ یہ جانتا ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ جانتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ گویا کہ اس کی توحید کامل،
توحید میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ اجمالاً یہ بھی جانتا ہے کہ جزا و سزا ہوگی، مالک یوم الدین، اس کا اقرار کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس جزا و سزا کا اختیار مطلق اسی کے ہاتھ سے ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے اجمالاً۔ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے کہ پھر اسی کے ہو کر رہیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اسی کے سامنے جھک جائیں، اس کا بھی وہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہی مقام ہے حضرت لقمان کا، یہی تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان اپنی اس سلیم فطرت کی رہنمائی میں اور اپنی اس سلیم عقل کی رہنمائی میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہاں تک جو انسان آ گیا ہے، اب وہ آگے جہاں اس کا اب مقام احتیاج آ گیا، جہاں اسے گھٹنے ٹیک کر اب درخواست پیش کرنی ہے، وہاں وہ پہنچ کر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب میرے مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ زندگی کی پرپیچ راہیں جو ہے، اس پہ قدم قدم پر چوراہے ہیں، تراہے ہیں، میں کہیں غلط موڑ نہ ہو جاؤں، میں کسی مسئلے میں کسی عدم توازن کا شکار نہ ہو جاؤں، میں کہیں کسی عمل اور رد عمل کا شکار نہ بن جاؤں۔ تو ہی دستگیری فرمائے گا تو یہ زندگی کی پیچیدہ راہیں، پرپیچ راہیں اور تمدن کے یہ پیچیدہ اور لا ینحل جو عقدے ہیں اور مسئلے ہیں، تو ہی دستگیری فرمائے گا تو میں اس میں سلامتی کے ساتھ گزر پاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں آ کر انسان محتاج ہے ہدایت خداوندی کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جان لیجئے کہ اسی درخواست کے جواب میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فطرت انسانی کی ترجمانی یہاں کر دی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہاں سے آگے اسے رہنمائی درکار ہے، اور اسی لیے ہم نے نبی بھیجے، اسی لیے ہم نے وحی نازل کی، اسی لیے ہم نے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا، اسی لیے ہم نے کتابیں اتاری، اسی لیے ہم نے شریعت نازل فرمائی۔ چنانچہ یہیں سے آگے جواب شروع ہو جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن، یہ ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، جس میں بھی اس صراط مستقیم کی طلب پیدا ہو گئی ہے، جس کا اظہار ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں، اس کا جواب ہے در حقیقت یہ پورا قرآن مجید، بالخصوص یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء، جس میں کہ شریعت کی تفاصیل آئی ہیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ۔ تو یہ ہے ربط۔ آج دو ربط آپ کے سامنے آ گئے، ایک اس منتخب نصاب میں ایمان کی بحث جہاں شروع ہو رہی ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بعد ہم جہاں چل رہے ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو اگر ہم ایک سمبولک حیثیت دیں کہ فطرت انسانی اور عقل انسانی جہاں تک انسان کو لے آتی ہے، وہ مقام ہے جس کو کہ حضرت لقمان کے حوالے سے قرآن نے واضح کیا، اور اس مقام پر کھڑا ہو کر مزید جو ضرورت انسان کو ہے، انسان جو اپنے رب سے طلب کرے گا، اس کی اس طلب کو الفاظ کا جامع پہنا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی شکل میں نازل فرما دیا، اور اس کو اپنی کتاب کے بالکل